زندگی آیات کے ساتھ سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے 41 تک اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی گئی انہیں اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن مجید ان آیات میں جہاد کے فلسفے کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ اسلام جنگ کی ابتدا نہیں کرتا بلکہ یہ ظلم کے جواب میں دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے جہاد کی ان کو جن پر جنگ ٹھونسی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ مطلب واضح ہے کہ اسلام کی جنگ جارحانہ نہیں ہے بلکہ دفاعی جنگ ہے، یعنی جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر گھروں سے نکال دیا جائے، جب عبادت گاہیں مسمار کی جائیں تو خاموش رہنا ظلم کی تائید ہے۔ اگر صاحبان ایمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ظالموں، جابروں اور دنیا پرست طاقتوں کے مقابلے میں خاموش تماشائی بنے رہیں تو یقیناً معابد، مساجد باقی نہیں رہیں گی۔ قرآن فرماتا ہے کہ اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے، ان کو نہ روکے، تو گرجے، کنیسے، معابد اور مساجد سب ویران ہو جائیں گی۔ عبادت گاہیں کے جو بیداری کے مراکز ہیں، مساجد کے جو سرکشوں کے خلاف مورچے ہیں، ہر قسم کی خدا پرستی اور طاغوت کے خلاف اعلان جنگ کے مورچے ہیں۔ طاغوت چاہتا ہے کہ خدا کی جگہ اس کی پرستش ہو۔ آج بھی یہی منظرنامہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بڑی استکباری طاقتیں ہر اس قوم کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں جو آزاد ہو، خود مختار ہو اور توحید پرست ہو۔ کوئی بھی قوم اور ملت کہ جو توحید پرست ہے ان کے سامنے سر نہ جھکائے، اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، پابندیاں عائد کرتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں اور تباہی مسلط کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں قرآن مجید جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ جب بھی کبھی ایسے حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں تو قرآن مجید وہاں پر ان مظلوم مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دیتا ہے، نہ دلیل کے بغیر، نہ منطق کے بغیر، بلکہ ظلم کے جواب میں، اور پھر اللہ کامیابی کی نوید بھی دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جو لوگ توحیدی نظام کا دفاع کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، لیکن کامیابی کے بعد کیا ہوگا؟ یہی اصل معیار ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار دیں، باطل پر غلبہ عطا کریں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سرکشی نہیں کرتے بلکہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور یہی اسلامی اقتدار کا ایک ماڈل ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد سرکشی نہیں ہوتی، عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اصلاح معاشرہ اور عدل کے قیام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دنیا کے اندر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جنگ کے ذریعے مقاصد کیوں حاصل کرتے ہیں اور جہاد کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، تو ان کو یہ آیات یہ جواب دیتی ہیں کہ کیا وہ لوگ کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر گھروں سے نکال دیے جائیں، بین الاقوامی قوانین پامال کیے جائیں، بچوں، عورتوں اور ہسپتالوں پر بمباری کی جائے، ان سے دلیل و منطق کی زبان میں کیسے بات کی جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ طاقتیں دلیل و منطق کی بات کو قبول کریں؟ کیا ایسے وحشی درندوں کے ساتھ مصالحانہ رویہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی طاقت صرف زور کی زبان سمجھتی ہو تو کیا اس کے مقابلے میں کمزوری دکھانا حکمت ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرو، لیکن مقصد اقتدار نہیں بلکہ مقصد اقامہ نماز، اقامہ عدل اور
اصلاح معاشرہ ہے۔ اور آخر میں قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہو۔ یہ سنت الہی ہے اور راہ انبیاء ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے نکلیں گے، اگر آپ اللہ کے مددگار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا پورا نظام خلقت، پورا نظام فطرت اور تمام تر الہی لشکر اس انسان اور اس قوم کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اور حق کے قیام کے لیے اور معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے قیام کرتا ہے۔ یہ ساری الہی قوتیں اس کی پشت پناہی کرتی ہیں اور کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محاذ حق کو پہچاننے کی اور حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔